رمضان کریم ہے ماہ مبین، اس میں برکتوں کا نزول، پھر رحمتوں کی بارشیں، مغفرت کی سفارشیں، جب مساجد کی روشنیاں بنی مخلوق خدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سحر و افطار کی رونقیں، بزرگوں کی محبتیں، وقت کی گردش پھر لایا رمضان کریم ماہ مبین۔ رمضان المبارک کے اس خاص موقع پر آج جاگو دنیا میں ملتے ہیں معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد خامدی سے۔ ویلکم بیک جاگو دنیا ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں غامدی صاحب، اور غامدی صاحب رمضان مبارک آپ کو۔ اللہ مبارک کرے جی ہم سب کو۔ ابھی جو بحث چل رہی تھی، جو گفتگو چل رہی تھی خواتین کے حوالے سے اور پردے کے حوالے سے، آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے دین میں جتنی باتیں بھی کہی جاتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دین میں لازم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، 2 رکعت نماز فجر، 4 رکعت نماز ظہر، یہ ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ اس کا اجر دے گا، اگر نہیں کریں گے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ تو اس کو بعض اوقات فرض کہا جاتا ہے، بعض اوقات واجب کہا جاتا ہے، دونوں لفظوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے جو حنفی علماء ہیں وہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ یہ چیز آپ پر لازم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے۔ آداب کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں تو اچھی بات ہے، اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں کہ یہ آپ کر لیں۔ ان 2 چیزوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے، اور جب آپ ان 2 چیزوں میں فرق کرنا سیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد دین کے سارے احکام کی نوعیت سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو ریاست کی طاقت سے، قانون کی طاقت سے، معاشرے کی طاقت سے لوگوں پر نافذ کیا جائے گا۔ وہ چیزیں بالکل متعین اور الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کا کوئی حکم مجھے معلوم ہوا، میرے پاس قوت موجود ہے، میں نے اس کو آپ کے اوپر نافذ کر دیا۔ تو وہ چیزیں جو دین میں ریاست کی سطح پر نافذ کی جا سکتی ہیں، قانون کی سطح پر نافذ کی جا سکتی ہیں، وہ سارے دین کے احکام نہیں ہوتے، وہ چند چیزیں اور ان کو بھی بالکل متعین کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں پر لاگو کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیں۔ اب عورتوں کے معاملے میں آئیے۔ عورتوں اور مردوں کے مابین قرآن مجید نے یہ بالکل اعلان کر دیا ہے کہ خلقت کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، دونوں کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ جس طرح مردوں میں صلاحیتوں کا فرق رکھا ہے، کسی کو شاعر بنایا ہے، کسی کو ادیب بنایا ہے، کسی کو سائنس کی صلاحیت دی ہے، کسی کو کسی اور علم سے شغف دیا ہے، ایسے ہی عورتوں کے معاملے میں کیا ہے۔ یعنی صلاحیتیں جو انسان کو دی گئی ہیں، ایک تو جبلتیں ہیں نا ہماری، وہ تو انسٹنکٹس ہیں، جانوروں میں بھی ہیں، ہم انسانوں میں بھی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، جنسی جذبات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک صلاحیتیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں۔ یہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ صلاحیتوں کا کسی آدمی میں ظہور ہوتا ہے تو آپ ساری تاریخ کو دیکھ لیں، جس کو مواقع ملتے ہیں، عورتوں کو آپ اچھے مواقع دیں گے وہ بھی غیر معمولی کارنامے انجام دے دیں گی، مردوں کو دیں گے وہ بھی غیر معمولی کارنامے انجام دے دیں گے۔ تو اللہ نے اس معاملے میں بھی کوئی تفریق نہیں کی کہ عورتوں کو یا مردوں کو کوئی الگ الگ صلاحیتیں دے دی ہیں۔ یعنی شاعری، مصوری، تہذیب، تمدن، اس میں جو کردار انسان ادا کرتا ہے ان سب صلاحیتوں میں بھی جیسے مردوں میں کچھ فرق رکھے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی رکھے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیے۔ اگر عورت جد و جہد کرتی ہے، مرد جد و جہد کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دیتے ہیں تو اس کے نتیجے نکلتے ہیں اور وہ بہتر سے بہتر رول سوسائٹی میں ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ہم کسی خاتون کو یا کسی مرد کو کسی پیشے کا، کسی خاص کام کا پابند کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ نہ اللہ نے کیا ہے، نہ اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے۔
یہ چیزیں معاشرت سے اور کلچر اور ثقافت سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی ہر زمانے میں آپ بعض اوقات طے کر دیتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں بعض تہذیبیں ایسی رہی ہیں جس میں لوگوں کے لیے پیشے طے کر دیے تھے. ہمارے پاس ہندو تہذیب موجود ہے جس میں یہ طے تھا کہ کچھ لوگوں کو کسان کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، بے شک، کچھ لوگوں کو فوجی خدمات انجام دینی ہیں، کچھ لوگوں کو مذہبی خدمات انجام دینی ہے. تو یہ چیز ثقافت اور کلچر سے پیدا ہوتی ہے. مذہب نے، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز بھی لوگوں پر لازم نہیں کی کہ عورتیں یہ کام کریں اور مرد فلاں کام کریں، یا فلاں علاقے کے مرد یہ کریں یا عورتیں فلاں کام کریں. تو علم میں، تعلیم میں، انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما میں، زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، نہ قرآن میں نہ کسی صحیح حدیث میں. پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پردہ؟ اسی پر میں آ رہا تھا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنا ملانا ہے. ملنے ملانے میں کچھ آداب ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں. میں پھر یہ لفظ بولوں گا جس کو آپ ایٹیکیٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کچھ آداب ہیں جو ہمارے اوپر لازم کیے گئے ہیں. ان آداب میں پھر وہی دونوں صورتیں ہیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں لازماً کرنی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ترغیب دے دی ہے کہ یہ پسندیدہ باتیں ہیں، کر لو تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر نہ نکیر کی جائے گی، نہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو اس کو پوچھیں گے. یہ دونوں چیزوں کو بھی الگ الگ کر لینا چاہیے. وہ باتیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کو، اور یہاں پھر میں عرض کروں گا کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو خطاب کیا ہے سورہ نور میں، اور اس میں ان کو یہ بتایا ہے کہ جب اجنبی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ہو تو انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ کہی ہے کہ آپ اگر گھروں میں جاتے ہیں تو اجازت لے کے جائیے. اب یہ دیکھیں نا، یہ آداب کی چیز ہے، ایٹیکیٹس ہے. اجازت لے کے جائیے جب آپ گھروں میں جاتے ہیں. اور اگر ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کہ جو پبلک مقامات ہیں، جیسے ہوٹل ہے، سرائے ہے، کوئی اور اس طرح کی جگہ ہے، تو وہاں پر اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ پہلے اس کو سلام کیجئے. اگر گھر والے اجازت دیں تو جائیے، اگر گھر والے اجازت نہ دیں تو لوٹ آئیے. اور جھانکیے بھی مت، اور گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کیجیے. اسی طرح سے اگر آپ کے کوئی خادم ہیں، آپ کے ساتھ کوئی رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے محلے کے کوئی لوگ ہیں، ان کو آنا جانا پڑتا ہے گھر میں، تو وہ کن اوقات میں اجازت لیں اور کن اوقات میں اجازت لیے بغیر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہاں سے بات شروع کی ہے. جی. اس کے بعد مردوں کو یہ کہا ہے کہ جب آپ کو عورتوں سے ملنا ہو تو آپ اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں. یعنی نگاہوں کے اندر، اس کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں، نگاہوں میں پستی ہو. لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھنا نہیں ہے. یعنی دیکھنے میں بہت فرق ہے. اچھا. ایک دیکھنا ہے جو آپ ضرورت کے تحت دیکھتے ہیں، اور ایک دیکھنا وہ ہے کہ جو تاڑنے کے لیے، آنکھیں سینکنے کے لیے، خط و خال کا جائزہ لینے کے لیے ہوتا ہے. بڑا غصہ آتا ہے. تو اس میں آپ خود محسوس کر سکتی ہیں خاتون کی حیثیت سے کہ اس طرح کا دیکھنا آدمی کے اوپر کتنا برا اثر ڈالتا ہے. تو قرآن مجید نے اس کے لیے اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ غض بصر سے کام لیں. یعنی نگاہوں کے اندر وہ پستی ہو جو ایک شریف انسان کی نگاہ میں ہونی چاہیے. پہلی بات یہ. اچھا، یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے، بلکہ پہلے مردوں کو کہی ہے، اس کے بعد عورتوں کو کہی ہے. یعنی دونوں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب وہ آپس میں ملیں تو ان کی نگاہ بہکے نہیں. بہکی ہوئی نگاہ ہے کہ جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اگر نگاہ بہک جائے تو پھر ہٹا لو. یعنی اگر تمہاری نگاہ پر تمہیں اتنا کنٹرول نہیں ہے تو پھر اس کو ہٹا لو. اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس کو غض بصر سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن کے الفاظ میں. دوسری چیز یہ کہی ہے کہ شرمگاہوں کو، چونکہ ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ گھر اور خاندان کو قائم رہنا چاہیے. گھر اور خاندان نہیں قائم رہ سکتا اس وقت تک جب تک کہ عفت، عصمت، پاک دامنی، یہ چیزیں ایک بنیادی تصورات میں شامل نہ ہو جائیں. یعنی مرد بھی وفادار رہیں، عورتیں بھی وفادار رہیں. یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کلچر کو اپنے ہاں پیدا نہ ہونے دیں کہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں بے پرواہ ہو جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مطلب یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو ان کے اندر کوئی برے جذبات نہیں پیدا ہونے چاہیے. تو اس کو اس سے تعبیر کیا ہے کہ کسی غلط خیال کی طرف، غلط بات کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے. مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا. ایک بریک پہ جائیں گے، واپس آ کے مزید اور اس میں ڈیٹیل سنیں گے گاندھی صاحب سے کہ پردہ عورتوں کے لیے کس لیول تک پھر حکم ہے. آ جائیے، بریک سے ہو کے آ جائیے. بریک سے ہو کے آ جائیے، بریک سے ہو کے آ جاتے ہیں.